नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट देखने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। नीदरलैंड में पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगाते रहे बलूचिस्तान के लीडरान। इस्लामाबाद व रावलपिंडी में हुकूमती बहसी से नाला सैलाब मुतासिरा खानदान। और जेल में कैद इमरान खान के वकला ने लगाए गैर इंसानी सलूक के इल्जाम। नाजरीन, सबसे पहले रुक करते हैं नीदरलैंड के शहर देन हाग यानी हेग का और जायजा लेते हैं हेग में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिले गौर बात ये रही कि हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ये एहतजाजी मुजाहिरे BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुन आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में बढ़ती बलोच नस्ल कुशी पर संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाते रहे। पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं नीदरलैंड के शहर हेग के, और हेग की सड़कों पर पाकिस्तान की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ नारे बुलंद करते मुजाहिरीन हैं BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिला वतन लीडरान और सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनान। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशत गर्दी। हेग में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने सरापा एहतजाज जिलावतन बलोच लीडरान ने बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी से फिलफौर नोटिस लेने की इल्तिजा की। इस एहतजाज का मकसद काबिज पाकिस्तान की बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की संगीन खिलाफ वर्जियां है, जिसे काबिज बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां जाली मुकाबलों में बलोच परगंदों की अदत में मुलव्वस है। हमारे इस प्रोटेस्ट का मकसद आलमी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ तवज्जो मबजूल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो जाएं। हम पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। हमारा इल्तिजा, हम आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान को इस जुर्म में मुर्तकिब ठहरा कर उसे जवाबदेह ठहराया जाए। नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों ने कहा कि अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनने से पहले 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आजाद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने ग्वादर बंदरगाह, सुई गैस और बेशकीमती कुदरती मादनियात से मालामाल आजाद बलूचिस्तान पर 27 मार्च 1948 को हमला किया और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जबरन इल्हाक कर लिया। तभी से बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें ही नहीं बल्कि चीन भी CPEC मंसूबे की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर बैरूनी मुल्कों के नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे महकूम बलूचों की नस्ल कुशी की जा रही है। पिछले 77 सालों से बलूचिस्तान पे बजोर ताकत काबिज है। इन दहाइयों में पाकिस्तान ने कई बलोच रहनुमाओं को शहीद किया है और कई बलोच परजन पाकिस्तान की अजियत गाहों में अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। आज उस्ताद वाहिद कंबर को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जिसे पाकिस्तान ने जबरी तौर पर लापता किया है। वो ताहाल
लापता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान पे अपनी कब्जे को जमाने के लिए बलोच फर्जंदों को जबरी अगवा करके उनकी बाद में उनकी मसकशुदा लाशें फेंक देता है। लापता बलोचों के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ आवाज उठा रही बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच समेत 6 सीनियर बलोच लीडरान की 22 मार्च से कोयटा जेल में गैर कानूनी कैद को तानाशाही की इंतहा करार दिया। बीएनएम के लीडरों ने लिहाजा जानी मानी इंसानी हुकूक रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर बलोच खवातीन कारकुनों के साथ कोयटा जेल में गुज़श्ता 4 महीनों से हो रहे गैर इंसानी सलूक ने बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर मजीद भड़का दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन 2-3 हफ्ते से एहतजाजी धरना देकर पूरी इंसानियत को झंझोड़ रहे हैं। बलोच लवाहिकीन जो उनके प्यारे लापता हैं वो उसी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन रियासती बर्बरियत उधर भी जारी है। हमारी जो माएँ बहनें बच्चियाँ उधर इस्लामाबाद में सख्त मौसम में जहाँ बारिश हो रहा है वहाँ उन्हें छत लगाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस रात को उन्हें फ्लैट से निकाल कर गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और उन्हें हरासमेंट का सामना है। पाकिस्तान अपने ही, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, अपने ही इदारों पे उसको एतमाद नहीं है, लेकिन हम बारहा ये बात वाज़ा करना चाहते हैं कि तुम बलोच कौम को पे गुलाम नहीं बना सकते। तुम जितने बलोच को दबाओगे बलोच इतने ही ताकत से उभरेगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की लगातार बढ़ती बर्बरियत पर यूनाइटेड नेशंस समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की खामोशी पर गहरी तशवीश जाहिर की बलोच नेशनल मूवमेंट के लीडरों ने और नीदरलैंड के हेग शहर में एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह बताई। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इंसाफ की गुहार लगाना। आज हम नीदरलैंड के शहर den हाग में मौजूद है, जो den हाग आलमी अमन का शहर या इंसाफ का शहर कहलाया जाता है। इसी शहर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और पाकिस्तान को इंसाफ की कटहरे में खड़ा करके सजा दी जाए। हम आलमी बिरादरी से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान की आवाज़ बनकर बलूचिस्तान की आज़ादी की हिमायत करें। काबिज पाकिस्तान यही चाहता है कि हर वो बलोच जो काबिज के सामने अपने सर नहीं झुकाता है, काबिज उसे बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन हम ये बात वाज़ा करना चाहते हैं काबिज पाकिस्तान को कि आप बलोच को जितना दबाओगे बलोच इतना ही उभरेगा। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट के मुजाहिदीनों की जानिब से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बढ़ते फिदायीन हमलों को पाकिस्तान से बगावत का खुला ऐलान बताया BNM के लीडरों ने, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के रियासती जुल्म सितम से निजात पाने के तमाम जमहूरी रास्ते बंद हो चुके हैं। लिहाजा बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी के जांबाज मुजाहिदीन ने मादरे वतन की सरजमीन पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। अब बात पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों के सबब पैदाशुदा संगीन हालात की। हालांकि अफगानिस्तान की सरहद से सटे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तो हर साल ही सैलाबी तबाहकारियों से हजारों लाखों खानदान बेघर हो जाते हैं।
لیکن تشویشناک پہلو یہ رہا کہ اس بار مانسونی بارشوں کے آغاز میں ہی پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد اور راول پنڈی جیسے بڑے شہروں تک میں جان و مال کے بھاری نقصان کو لے کر ہاہاکار مچ گیا۔ پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں تو مانسونی بارشوں کے سبب سیلانی تباہ کاریوں میں جان و مال کے شدید نقصانات کو لے کر عموماً ہر سال ہی ہاہاکار مچتا ہے۔ تاہم پاکستانی حکمران ان سیلاب زدہ صوبوں کے متاثرہ خاندانوں کی باز آبادکاری اور جان و مال کی تباہی سے بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات کی اندیکھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن سیلابی تباہ کاریوں سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کے یہ مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستانی فوج کے گڑھ بالادست صوبے پنجاب صوبے کے راول پنڈی شہر کے۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ اس بار مانسونی بارش کے آغاز میں ہی پاکستان کے سب سے محفوظ مانے جانے والے دونوں حساس ترین شہروں میں سیلابی تباہ کاریوں نے کوہرام مچا دیا۔ تمام گھروں میں پانی چلا گیا تھا اور کھانے پینے کا بالکل نظام ختم ہو گیا تھا، کیونکہ 10 فٹ جب پانی کسی گھر میں جاتا ہے تو میرا خیال ہے وہاں پہ پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ الیکٹرانک ہمارے گھر کے بالکل تباہ ہو چکے ہیں، زندگی ہماری بالکل خراب ہو چکی ہے، بالکل مفلوج ہو گئی ہے۔ ابھی تک کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا۔ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، یہاں 9 فٹ پانی آیا ہے، لوگوں کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے، برتن وغیرہ بھی کچھ چیز نہیں تھی لوگوں کی، اتنا نقصان ہوا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ تو برداشت کر لے گا، لیکن یہاں غریب لوگ ہیں جن کی اطاعت نہیں ہے برداشت کرنے کی، اور کسی ادارے نے پوچھا بھی نہیں۔ چلو پاکستانی ہے، پوچھ ہی لو، کچھ داد رسی کر لو، دیکھ کچھ نہیں سکتے داد رسی کر دو، مگر یہاں پہ کوئی بھی نہیں۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد اور پنجاب صوبے کے جنوبی حصوں میں اس بار سیلابی تباہ کاریوں کے نتیجے میں جان و مال کے نقصانات کے فوری طور پر اعداد و شمار تو نہیں ملے، تاہم سرکاری طور پر تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 6 درجن سے زیادہ افراد جاں بحق اور 300 سے زیادہ زخمی ہونے کی فوری تصدیق کی گئی، لیکن متاثرہ خاندان ہلاکتوں کی اصل تعداد سینکڑوں میں بتاتے رہے۔ لیکن حیران کن بات یہ رہی کہ سیلابی تباہ کاریوں سے سب سے زیادہ سنگین صورتحال آرمی ہیڈ کوارٹر راول پنڈی اور نزدیکی علاقوں میں رہی، کیونکہ راول پنڈی میں نالا لئی پروجیکٹ مکمل ہونے سے شہر کے نچلے علاقوں میں سیلابی رالے میں نالے کے آلودہ پانی میں سڑکیں اور رہائشی بستیاں ڈوب گئیں، لہٰذا مکانوں میں سیلابی پانی بھرنے سے متاثرہ خاندانوں کا قیمتی ساز و سامان تباہ و برباد ہو گیا۔ بارش ہوئی پرسوں، بارش کا پانی، نالے کا پانی سارا میرے گھر میں آیا، میرے سر سے اوپر تھا پانی۔ بچوں کو تو میں نے اوپر بھجوا دیا پرائے گھر میں، سامان میرا خراب ہو گیا سارا۔ پانی جس ٹائم نیچے ہو گیا تھوڑا سا، میں نے پھر بچوں کے ساتھ لگ کے میں بالٹیوں پہ باہر پھینک رہا تھا پانی۔ کسی نے میرے ساتھ، ادارے نے کوئی تعاون نہیں کیا میرے ساتھ، نہ کوئی ادارہ ہے نہ میرے ساتھ سرکار، کوئی بندہ میرے کو نہیں آیا۔ نالا لئی پروجیکٹ جو ہے یہ 90% اس پہ کام ہو چکا تھا۔ حکومتیں چینج ہونے سے ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے کام کو آگے چلانے کے بجائے اپنی تختی لگانے کے لیے اس کو روک دیتے ہیں۔ اب اگر یہ ہو چکا ہوتا تو اس نے یہاں سے سائڈوں سے جو ہے کورڈ ہو جانا تھا، اوپر سے بند ہو جانا تھا، اس میں جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل نہیں جانا تھا، اور یہ اتنے بڑے جو حالات ہیں یہ نہیں بننے تھے۔ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور اور راول پنڈی میں موسلا دھار بارشوں کے سبب سیلابی تباہ کاریوں میں صرف رہائشی مکانات ہی نہیں، کاروباری مراکز بھی بری طرح متاثر رہے، کیونکہ راول پنڈی میں واقع ٹیکسٹائل صنعتوں میں موجود کروڑوں اربوں کا مال اور مشینیں تباہ و برباد ہو گئی۔ حالات کی سنگینیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محض 24 گھنٹے میں ہی طوفانی بارشوں کے سبب آئے سیلاب نے راول پنڈی سمیت پورے صوبے میں تباہی مچا دی۔
حالانکہ محکمہ موسمیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام اسلام آباد و راولپنڈی میں سیلابی تباہ کاریوں کے لیے گلوبل وارمنگ کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے، لیکن سیلاب متاثرہ خاندان اور ماہرین ماحولیات سب سے ترقی پذیر دونوں شہروں میں سیلاب سے ہوئی جان و مال کی بھاری تباہی کی اصل وجہ احتیاطی اقدامات کے تئیں حکومتی بے حسی بتاتے رہے۔ ڈبوں سے پانی وغیرہ باہر نکال دیا جاتا ہے، نہ ہو تو اپنی فیملی کو ہم دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ حکمرانوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، انہوں نے ویگو ڈالوں میں پھرنا ہے، آنا ہے، حاضری لگانی ہے، چلے جانا ہے، پر ہم جو غریب عوام ہے اس میں پس گئی ہے۔ اور ابھی یعنی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہوتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال۔ دراصل زمینی سچائی یہ ہے کہ دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان کے حکمرانوں نے سیلاب اور بھوچال جیسی قدرتی آفات کو بین الاقوامی امداد حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ حقیقت سال 2022 میں پاکستان میں آئے تاریخی سیلاب کے دوران منظر عام پر آئی، کیونکہ تب پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے فوجی تختہ پلٹ کے بعد پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹھ پتلی پی ایم شہباز شریف کی مخلوط مسلط نے ریکارڈ توڑ سیلابی تباہ کاریوں کی بنا پر یونائیٹڈ نیشن سمیت پوری دنیا سے مالی امداد کی گہار لگائی۔ لہٰذا یونائیٹڈ نیشنز کے چیف انٹونیو گوٹرس نے $160 ملین کی فوری امداد ہی نہیں دی، بلکہ تمام رکن ممالک سے پاکستان کی دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل کی۔ نتیجتاً بھارت سمیت دنیا کے تمام ملکوں نے پاکستان میں امدادی سامان اور مالی مدد کی بھرمار کر دی۔ تاہم پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ خاندان حکومت سے کوئی راحت نہ ملنے کی شکایتیں کرتے رہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں قید عمران خان کی جان کو لاحق خطرے پر وکلا کی تشویش۔ لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹھ پتلی حکومتوں کی ریاستی دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے، تیوں علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کے فدائی مجاہدین کے حملوں میں شدت آ رہی ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال راولپنڈی سے کوئٹہ جا رہی جعفر ایکسپریس ٹرین کو نشانہ بنا کر کیے گئے بم دھماکے سے سامنے آئی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ اس بار جعفر ایکسپریس کو پاکستان کے سندھ صوبے کے شکارپور ضلع میں ریلوے ٹریک کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا، لہٰذا اس دھماکے کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اترنے اور کئی افراد زخمی ہونے کی خبریں آئیں۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا۔ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کو سندھ صوبے کے جیکب آباد ضلع میں بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور اس دھماکے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن گارڈز نامی تنظیم نے تسلیم کی اور جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنانے کی وجہ اس میں پاکستانی فوج کے پنجابی افسران سوار ہونا بتائی۔ پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں بالادست جاگیرداروں کی ظلم و زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سچائی کی تازہ انسانیت سوز مثال پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے بلوچستان صوبے کے بکران ضلع میں پیش آئے المناک واقعے سے سامنے آئی۔ بکران ضلع کے قبائلی علاقے دیگاری میں جاگیرداروں کے جرگے کے فیصلے پر ایک خاتون اور اس کے شوہر کو کاروکاری یعنی بدچلنی کے الزام میں سرعام گولیاں برسا کر قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ خاتون بانو بی بی اور اس کے شوہر احسان اللہ کا قصور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا۔ قبائلی جرگے کی بربریت کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر سول سوسائٹی کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور دونوں شوہر بیوی کے بہیمانہ قتل میں ملوث جاگیرداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی مانگ کی گئی۔
لہٰذا بلوچستان پولیس نے مقتولہ خاتون کی والدہ سمیت 16 افراد کی گرفتاری کا دکھاوا کیا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے اپنے ہی پالے طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیارڈ میں قبائلی پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگز بے حد تیز کر دی ہیں۔ اس سچائی کی تازہ انسانیت سوز مثال خیبر پختونخوا صوبے کے کوہاٹ ضلع کے قبائلی علاقے تراہ میں سامنے آئی، کیونکہ پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے تراہ میں پرامن احتجاج کر رہے امن پسند پشتونوں پر تابڑتوڑ فائرنگ کر دی۔ پاکستانی فوج کے اس بربر حملے کے نتیجے میں 7 بے گناہ پشتون مظاہرین جاں بحق اور 1.5 درجن سے زیادہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے تراہ میں پشتون مظاہرین پر سیدھے گولیاں تک برسائی گئیں، جب وہ پاکستانی فوج کے ڈرون حملے میں پشتون خاندان کی ایک بچی شہید ہونے پر انصاف کے لیے گہار لگا رہے تھے۔ پاکستانی فوج کی غاصبانہ ذہنیت سے اجیرن قبائلی پشتونوں نے بھی فوجی چھاونی کے باہر توڑ پھوڑ اور آگ زنی کی وارداتوں سے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ناظرین، آخر میں رک کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی کو لے کر گہرائے سیاسی بحران کا۔ حالانکہ پاکستانی فوج کی سیاست میں مداخلت کے دستور سے آزادی کے لیے انقلابی تحریک چلا رہے سابق وزیر اعظم عمران خان پچھلے 2 برسوں سے قید ہیں، لیکن پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء میں عمران خان کو اب جیل میں مارنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کل ہمیں یہ کہیں گے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں فکر ہے اس چیز کی اور ہم اس لیے یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ آج ہی بیٹھے رہیں گے 2-3 دن تک؟ کتنے دن تک؟ جب تک یہ ہمارا جو حق ہے اپنے جو فیملی کو ملنے کا، ان کا ڈیوٹی ہے، ان کا کورٹ آرڈرز ہیں، کیا جیل مینیول کے مطابق یہ رولز ہیں، آپ ہمیں ملنے دیں۔ اور کیا رات بھی اتنی گزاریں کہ اگر الاؤ نہیں کیا جائے؟ ہاں بالکل، ہمیں کیا دیکھیں اس کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے، ہمیں کیا پتا کیا کر رہے ہیں، کیوں مہینے سے بند کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان ہی نہیں بلکہ ان کی وکلا ٹیم کے چیف بیرسٹر بابر اوان نے بھی اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ اس ہنگامی پریس کانفرنس میں بیرسٹر بابر اوان نے بتایا کہ پاکستانی عوام کے سب سے چہیتے سیاسی لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ 5 اگست 2023 سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ، خصوصاً آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے کٹ پتلی PM شہباز شریف کی حکومت جیل میں غیر انسانی سلوک کر کے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کر رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جنگی قیدیوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا، آج ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا گیا، اور وہ وکیل جنہوں نے آرٹیکل 10 ہے جو بنیادی حقوق کا آئین کے مطابق، ان کے مطابق انہوں نے وکالت نامے پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کے وکیل ہیں۔ اس مقدمے میں جو آج چل رہا تھا، اور یہ شرمناک مقدمہ ہے کہ توشہ خانہ کے اصل ملزم ان کو گھر جا کے چھوڑا گیا ہے، ان کی گاڑیاں، ان کے سارے تحفے معاف ہو گئے ہیں، اور ایک شخص ہے اس کو 1 دفعہ سزا دی، جب وہ سزا ناکام ہوئی تو ایک اور کیس اسی کاز آف ایکشن پہ بنا کے لے آئے، جو آئین کی بھی توہین ہے، ضابطہ فوجداری کی بھی توہین ہے، عوام کے شعور کی بھی توہین ہے، اور جمہوریت کی بھی توہین ہے۔ سب سے پہلے میں اقوام متحدہ کا اسٹینڈرڈ منیمم رولز فار دی ٹریٹمنٹ آف دی پریزنرز، یہ 1955 کے اندر رولز بنے تھے اقوام متحدہ کے، اور ان کو پاکستان نے باقاعدہ دستخط کیا ہوا ہے ان رولز کے اوپر، اور 2015 کے دسمبر میں 2015 میں ان رولز کا نام اقوام متحدہ نے، جو ایک اور ضمیر کے قیدی تھے عمران خان کی طرح جنہوں نے قید کاٹی ہوئی تھی لمبی، وہ تھے نیلسن منڈیلا، 27 سال انہوں نے قید کاٹی تھی، ان کے نام کے اوپر ان
अक़वाम मुत्तहिदा ने, जनरल असम्बली ने ये पास करके इनका नाम नेल्सन मंडेला प्रिजनर्स रूल्स रख दिया। कि एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई काम किया था, उसकी सजाए मौत खत्म की गई और वो बादशाहों की तरह जेल के अंदर रहता है। ये इमरान खान ने एक से ज्यादा मरतबा कहा है, आपने एक से ज्यादा मरतबा कवर किया है। और दूसरा ये कि एक ऐसा शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी कंफर्म किया, एक खातून को इस्लामाबाद में बेरहमी से सर बुरीदा करने की, उसके लिए 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड गया है ताकि उसका जो नफ्सियाती मुआयना कर सके और वो हमारे और आपके अस्पताल जो खर्चों पे चलता है, टैक्स पे चलता है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इस्लामाबाद, पिम्स जिसको हम कहते हैं, ये उसके 2 डॉक्टर्स गए हैं। ये तो जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको वो सहूलतें जो मंडेला रूल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, उनका जो रूल नंबर 43 है, उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को बतौर सजा इंडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी किसी को कैद तन्हाई में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रखना, ये उस रूल की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान उनकी बेगम के लिए जो दोनों ज़मीर के कैदी हैं, उनके लिए अदालतों के रास्ते बंद हैं। अदालतों के अंदर हमारे केस नहीं फिक्स हो रहे। हम अर्जेंट दरखास्त देते हैं तो एक पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि मैं दरखास्त लगाऊं ना लगाऊं मेरी मर्जी। लगता है कि उनका कोई साया अभी तक गया नहीं है कि कोई दरखास्त लगाए या ना लगाए, उसकी मर्जी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स और हाई कोर्ट पांचों के अलग अलग रूल्स हैं। जब अर्जेंट दरखास्त जाती है तो उसको बेशक ज़ेरे एतराज अंडर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, लेकिन उसको फिक्स करना पड़ता है। वो नहीं हो रहा इमरान खान के लिए। फिर इमरान खान का जो एक बैनुल अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा राइट है, वो आर्टिकल 10 में है कि अपनी मर्जी के वो वकील खड़े कर सकते हैं, उन तक वकीलों की रसाई नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। त्याग, समर्पण और बलिदान, आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां, सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।